حدیث شریف میں کس طرح الفاظ ہے، وہ الفاظ دیکھو ذرا. فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آخرت یا دنیا کا کام کرنا چاہے اچھی طرح وضو کر لے، 2 رکعت پڑھ لے، پھر دعا استخارہ پڑھ لے. لوگوں کی طرف سے استخارہ کرنا کارنامہ ہونے کی نہیں، لوگوں کو استخارہ پڑھوانا کارنامہ ہے. کہ شادی آپ کی بیٹی کی ہے، کاروبار آپ کا ہے، مسائل آپ کے ہیں، آپ میں جتنا غم درد و غم و سوز ہے وہ مجھ میں آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک آدمی مجھے کہتے میں نے فلاں بزرگ سے استخارہ کرایا اور وہ کام خراب ہو. میں نے کہا خیر اس کو تو میں نے کہا استخارہ ایک بہتری کا پہلو ہے، استخارہ اٹل صورت نہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ استخارے پر عمل کرنا مستحب ہے، فرض نہیں. کیونکہ استخارہ سمجھنے میں بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ انتخابات میں کھڑے تھے، وہ بری طرح فیل ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. میں وہاں گیا، میں نے کہا آپ کا میدان نہیں ہے، یہ کام علیحدہ لوگوں کا ہے جن کا لوہے کا دل ہے، فولاد کا یہاں کے ہے، سہارا کی طرح ہمت ہے. اس نے کہا میں استخارہ کرتا کہ لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. میں نے کہا جواب نہ آنا تو دلیل نفی ہے، سمجھنا چاہیے جناب. اس لیے جنگ نہیں کرو. ایک بار میلان نہ ہونا، پریشان ہونا، یہ سب نفی ہے. حالات بگڑ جانا، علماء کہتے ہیں کہ اشارہ ہونا کا ضروری نہیں ہے. عوام کو زبردست اشارے ہوتے ہیں، خواص کو نہیں ہوتے. خواص ویسے ہی دلدل میں رہتے ہیں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم فقیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. غموم و ہموم کے درمیان میں کیا پہلو متعین ہوگا. البتہ میلان اور ماحول، حالات، آپ کے استخارے کی برکت سے حالات، ماحول جس طرح ہو گیا آپ سمجھ لیں کہ یہ کام کرنے کا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ کوئی امر درپیش ہو، اس طرح نہیں ہے. ویسے استخارے آپ کرتے رہے، زور کے ساتھ 2 رکعت بنیت استخارہ پڑھ لیں. بہتر یہ کہ پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیں اور اس کے بعد 2 رکعت استخارے کی پڑھ لیں. استخارے کے معنی اللہ تعالی سے خیر مانگنا. استخارے کا معنی اللہ سے مشورہ نہیں ہے، کسی نے غلط ترجمہ کیا ہے. استخار کے معنی باب استفعال ہے، طلب الخیر من اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں جو کام واقعی خیر ہے اس کے لیے استخارے کی کیا ضرورت. درکار خیر حاجات ہیچ استخارہ نیست، مولانا گنگوئی زبدۃ المناسک میں لکھتے ہیں. اور جو کام واقعی نامناسب ہے، پہلے سے ہی ناجائز یا مکروہ ہے، وہ آپ کے استخارے سے جائز تھوڑا ہی ہوگا. استخارہ اس وقت ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہمیں کرنے اور نہ کرنے کا شرعاً اجازت ہے. یعنی جیسے عام طور پر امور دنیا ہے اور ہمیں پہلو متعین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ ڈالوں یا نہ ڈالوں، اس کو ہاں کروں یا نہ کروں، اس میں استخارہ مؤثر ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے زبدہ میں اور مولانا خلیل احمد صاحب نے بذل المجہود میں لکھا ہے جو حرمین شریفین مستقل جانا چاہے پہلے استخارہ کر لے اور بہت استخارے کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پٹ پٹا کے وہاں سے آئے. سعودیان تو بہت ہی زیادہ سختی رسما ہو گئے. اول تو اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارا ملک پاک صاف فرمائے، امن کا گوارا بنائے. حقیقت یہ ہے تو ایک تو یہ کہ استخارے ویسے ہی کرتے رہو اور ذخیرہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا انس پیدا ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی کہ گفت اللہ بود او گرج از حلقو میں عبد اللہ بود. اللہ وجہ کھلے نہ خبر ہو کھینے ٹک پک پئی ٹک پک. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں نے استخارہ کیا اور اس میں آیا کہ اس بیٹے کو علم نہ پڑھاؤ. اور میں نے پڑھانا شروع کیا لیکن وہ ناکام ہو گیا. میں نے کہا استخارے میں یہ پوچھنا کہ میں علم پڑھاؤں یا نہیں، یہ تو اسکول کالج کے لیے کرے گا، دین کے لیے کوئی استخارہ کرتا ہے. میں نے کہا شاید آپ کا جہل عذر ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ نکاح و ایمان کی تجدید کر لے. جیسے کوئی کہے کہ میں استخارہ کرتا ہوں کہ مسلمان رہو یا نہیں، تو علماء کہتے ہیں کافر ہو جائے گا. شک کرتا ہے جی، یہ شک کی چیز.
یہ مرزائی اور قادیانی جو ہے نا ایک زبردست دھوکہ دیتے انٹرنیٹ پر تمام میڈیا میں نشریہ میں کہ اگر کوئی ہمارے احمدی دین کو غلط کہتا ہے یا مرزا صاحب کو کافر و مرتد سمجھتا ہے جیسے مولویوں کا فتویٰ ہے تو وہ استخارہ کرتا ہے، یہ نہیں کہتا۔ تو استخارہ کرنے سے ہی وہ تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ شک کر رہا ہے، شرائع متفق ہو چکے ہیں کہ وہ کافر مرتد واجب القتل تھا اور اس کے متبعین کفار محض ہیں اور ان کا کفر یہود و نصارہ ہندو و سکھوں سے بڑھ کر ہے، خطرہ بہت زیادہ ہے ان سے۔ اور یہ استخارہ کرتے کوئی اسلام کے کمال ہونے میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں یا حضرت عیسیٰ مسیح کے قرب قیامت میں آسمان سے اترنے میں شک کر رہا ہے تو ایمان تو سلب ہو گیا، آپ اس کو مرزائی نقشے میں آئے گا، دجالی دجال نظر آئے گا۔ یہ شریعت کی تکذیب ہے، شریعت کو جھوٹا کہنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ میں انشاءاللہ تعالی مناسب موقع پر اس پر بحث کروں گا کہ کن کن کلمات سے اور نظریات